السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر کے تعلق سے بات آئی تھی، پھر اس کے بعد متع کا بیان آیا تھا۔ احناف اور شوافع کا اختلاف بھی، احناف جو ہے صرف ایک متع کو فرض کہتے ہیں، بقیہ جگہوں پر متع مستحب ہے بولتے ہیں، اور ایک جگہ مستحب بھی نہیں ہے بولتے ہیں۔ شوافع کے پاس تھوڑا سا فرق تھا۔ بہرحال آج جو بحث آئے گی صفحہ نمبر 327 میں ہے کہ مہر مال ہونا ضروری ہے یا غیر مال بھی مہر ہو سکتا ہے۔ مہر مال ہونا ضروری ہے یا غیر مال۔ اچھا، بیچ میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا نا بھائی، آٹے سانٹے کا اگر نکاح ہوا تو ایک کا بزا دوسرے کے لیے مہر، دوسرے کا بزا اس کے لیے مہر، تو حنف کے پاس کیا تھا؟ دونوں نکاح صحیح ہو جائیں گے، مہر مقرر نہیں ہوگا تو دونوں کو کیا آئے گا؟ دونوں لڑکیوں کو مہر مثل آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے؟ چلیے اب آگے مثال دیکھیے، مسئلہ دیکھیے۔ وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی آزاد نے شادی کی، آزاد شادی کرا بولتے آپ اندازہ لگائیں گے، غلام شادی کرا تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ غلام اگر اس معاہدے پہ شادی کرا تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا، یہ صرف آزاد کے ساتھ ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے بولے تو آزاد کی جو خدمت ہے وہ مال نہیں ہے، آزاد کی مال نہیں۔ اب جیسے میں آ کر مدرسے میں خدمت کر رہا ہوں، آپ جا کر کسی اور جگہ خدمت کرتے ہیں تو یہ مال نہیں، ہماری خدمت مال نہیں ہے، اس کے عوض میں ہم کو مال ملتا ہے۔ تو یہ خدمت در حقیقت کیا ہے؟ منافع ہے۔ کیا ہے یہ؟ غلام کی جو خدمت ہوتی ہے وہ مال ہوتا ہے، کیونکہ غلام خود مال ہے تو اس کی خدمت بھی مال ہے، یہ یاد رکھنا۔ بہرحال اور اگر شادی کی آزاد نے کسی عورت سے، اعلیٰ سے مراد عام طور پر فقہی کتابوں میں جب اعلیٰ بلکہ آتا ہے نکاح وغیرہ کے تعلق سے تو مہر مراد ہوتا ہے۔ اعلیٰ خدمت ہی ایہا، اس کی خدمت پر، کیا مطلب کہ شوہر 1 سال تک بیوی کی خدمت انجام دے گا، شوہر وہ خدمت مہر ہے یہ سمجھ کر نکاح کیا، بولو نکاح کیا۔ ٹھیک ہے؟ اگر شادی کی آزاد نے کسی عورت سے، اس کی خدمت پر اس عورت کی 1 سال تک، سنتن میں 1 سال، او علی تعلیم القرآن، مولوی تھا حافظ ابو تراب، کیا نیت کر لیا بھائی؟ میں قرآن مجید کی تعلیم دوں گا، یہاں پہ 1 سال کی کوئی شرط نہیں ہے، تعلیم قرآن سکھاؤں گا میں، او علی تعلیم القرآن، یا قرآن کی تعلیم دے، فلہا مہر مثلیہا، تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے، مسئلہ ہوگا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ یہ غیر مال ہے، آزاد کی خدمت مال نہیں ہے، تعلیم قرآن بھی مال نہیں ہے، لہذا جو مال مقرر نہیں کیا گیا ہے، جو مال تو گویا کہ مہر مقرر نہیں ہوا، گویا کہ جب مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وقال محمد لہا قیمت خدمتی، امام محمد نے کہا ہے کہ اس کے لیے اس کی خدمت کی قیمت ہوگی، اس کی خدمت کی قیمت ہوگی۔ یہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو مال تو مانتے ہیں، آزاد خدمت تو کر سکتا تھا، لیکن انہیں شوہر ہے، شوہر اپنی بیوی کی کیسے خدمت کریں گا؟ تو اس وقت کیا بولا جاتا ہے حیدرآبادی زبان میں؟ جو رکا غلام۔ تو مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا نا بھائی، قلب موضوع لازم آتا ہے، لہذا انہیں خدمت تو نہیں کرنا، انہیں یعنی مہر مقرر تو ہو گیا لیکن ادا کرنے کے لائق نہیں ہے بولتے ہیں، ادا کرنے کے کون بولتے ہیں؟ یہ امام محمد۔ اور یہ بولیں گے کہ اس وقت میں انہیں خدمت کرے بنا اس کے پیسے دے دینا چاہیے۔ 1 سال تک اگر کوئی آدمی نوکر رکھا جائے تو کتنا خرچہ آتا ہے؟ ماہانہ گھر کے کام کاج کے لیے 10,000 روپے خرچہ آتا ہوگا، تو 1 سال تک کے لیے 1,20,000 روپے خرچہ آئے گا، اتنے پیسے مہر ہوگا۔ کون کہتے ہیں؟ امام محمد۔ لیکن آگے مسئلہ دیکھیے، اور ایک ان دونوں کی پوری بحث شرح میں آئے گی۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اور اگر شادی کی کسی غلام نے کسی عورت سے، اوپر بولا میں آزاد کا لفظ تھا، یہاں پر غلام کا ہے، اور اگر کسی غلام نے شادی کی کسی عورت سے بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اپنے مولا کی اجازت سے۔ مولا کی اجازت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ غلام بغیر مولا کی اجازت کے بولو جی نکاح نہیں کر سکتا، غلام بغیر مولا کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتا۔ امام مالک بول چکے تھے کر سکتا ہے، کیونکہ نکاح کرنا اس کا اپنا نفسی معاملہ ہے، یا ایسے ہی جیسا کھانا پینا 1-2 کو جانا
اس کے لیے جو اجازت لینا پڑتا تھا کیا؟ نہیں پڑتا تھا. تو نکاح بھی ایسا ہی ہے، لہذا اجازت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن دیگر فقہا کیا فرماتے ہیں؟ غلام مالک سے اجازت لیے بنا نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اپنے مولا کی اجازت سے کسی نے عورت سے نکاح کیا، کسی غلام نے، کیا بول کر؟ علی خدمتہ سنتن، علی خدمتہ سنتن، کہ اس کی خدمت پر 1 سال، اس کی خدمت پر 1 سال. یعنی غلام اپنی بیوی کی خدمت کرے گا، شادی کریں گا تو اس کی بیوی بنیں گے نا بھائی، بیوی کی خدمت کرے گا 1 سال، تو جائز ہے. جائز ہے کہ مطلب نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. اور مہر بھی صحیح ہے، مہر بھی صحیح ہے. کیا ہے مہر؟ وہ خدمت. وَلَهَا خِدْمَتُهُ، اور اس عورت کے لیے یعنی اس کی بیوی کے لیے انہیں خدمت کرنا. اب تک غلام کس کا تھا؟ مالک کا تھا. اب اس کی اجازت سے اپنے جورو کا غلام نہیں بنتا، صرف خدمت کرتا. غلام نہیں بنتا، خدمت کرتا. ٹھیک ہے. اب اختلاف رائے دیکھیے تفصیل. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں، اوپر والے مسئلے میں بھی لہا تعلیم القرآن والخدمت فی الوجہین، اس کے لیے تعلیم قرآن ہے اور خدمت ہے دونوں صورتوں میں. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں. تعلیم قرآن بھی کرنا ہے، اگر تعلیم قرآن طے کر لیا تھا تو تعلیم قرآن دینا ہے. اگر جو ہے آزاد ہو یا غلام ہو، اگر خدمت طے کر لیا ہے اپنی بیوی کی تو خدمت کرنا ہے. اب غلام کے لیے یہ بات ضرور ہے کہ آقا کی اجازت سے کریں گا، انہیں آزاد ہے تو کوئی اجازت کو مسئلہ نہیں ہے. تو انہیں کیا کرنا پڑتا؟ بیوی کو اگر بولا کہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گا 1 سال کے لیے، میں حافظ ہوں، میرے پاس پیسے ویسے تو ہے نہیں، البتہ بہترین تجویز سے قرآن پڑھاتا ہوں، میں 1 سال تک آپ کو کیا کروں گا؟ قرآن پڑھاؤں گا. یا 1 سال نہیں بلکہ قرآن اچھا پڑھا دوں گا، تو بھی کافی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ نکاح کر سکتا ہے، اور نکاح تو ہو جائے گا، حنف کے بعد بھی ہو جائے گا. لیکن مہر کا مسئلہ ان کے پاس الگ سے نہیں ہے. مہر کیا ہے ان کا؟ قرآن مجید کی تعلیم. مہر کیا ہے؟ خدمت، یا 1 سال کی خدمت، جو بھی خدمت طے کیا. لِأَنَّ مَا يَصْلُحُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ بِالشَّرْطِ يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهُ. امام شافعی کا ایک اصول ہے، انہیں بولتے ہیں کہ جس چیز کی عوض لینے کی صلاحیت ہے وہ مہر میں، وہ نکاح میں مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اجرت، ہماری جو محنت ہے وہ کیا ہے؟ اجرت ہے. اس اجرت پر محنتانہ ملتا نہیں ملتا؟ پیسے ملتے نہیں ملتے؟ یہ ہماری خدمت ہے، خدمت پر اجرت ملتی ہے. ہم جو کام کرتے ہیں اس کو اجارہ بولتے ہیں. کام کرنا کیا ہے؟ اجارہ ہے. تو اجارے کی اجرت ملتی نہیں ملتی؟ ہاں. تو اجارے کا عوض مل رہا ہے، اجارے کا عوض مل رہا ہے. تو جس چیز کا عوض ملتا ہو، بولیے، اس کا مہر ماننا صحیح ہے. بولیے اس کے بعد تو اس لیے کہ جو چیز صلاحیت رکھتی ہے عوض لینے کی، اس کی جانب سے شرط کے ساتھ یصلح مہرا عنده، تو وہ مہر بنتی ہے ان کے پاس، مہر کی صلاحیت رکھتی ہے ان کے پاس. شرط کے ساتھ عوض بننے کی صلاحیت کا مطلب ہے کہ ایسے میں اگر آ کے مدرسے میں پڑھانا شروع کرا تو میرے کو پیسے ملتے؟ کیا نہیں ملتے؟ شرط کے ساتھ ملتے. شرط کے ساتھ مطلب ہے کہ میں صبح سے شام تک اتنے دیر پڑھاؤں گا اور اتنے دن پڑھاؤں گا، تو اس پر میرے کو کیا اجرت ملے گی؟ تو وہ اجرت جو ہے آپس میں طے ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں اجارہ، اور اجارے کی جو ہے اجرت ملتی ہے. تو بہرحال لیکن یہ اجرت کس کی ملی ہے؟ اس خدمت کی ملی ہے. تو خدمت کا عوض بن رہا نہیں بن رہا؟ شرط کے ساتھ بن رہا ہے، تو وہ مہر بھی بن سکتا ہے. یہ امام شافعی کا ماننا ہے. لِأَنَّهُ بِذَلِكَ تَتَحَقَّقُ الْمُعَاوَضَةُ، اس لیے کہ اسی سے معاوضہ متحقق ہو گیا، اس لیے کہ اسی سے معاوضہ یعنی بدلہ ثابت ہو جاتا ہے. شرط کے ساتھ ہی بدلہ ثابت ہوتا ہے. یہاں پر بدلہ جو ہے مہر کا، مہر بن رہا ہے یہی خدمت کا معاملہ جو عورت کے بزع کا بدل ہے، جو عورت کے بدل ہے، شرط کے ساتھ بدل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے نا بھائی، خدمت والا معاملہ. وہ سارا کما اذا تزوجها، اور وہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ اس سے شادی کیا، اعلی خدمت حر آخر برضا، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ اس سے شادی کیا ہے دوسرے آزاد کی خدمت پر اس کی رضامندی سے. اس کی ایک مثال دے کر بیان فرماتے ہیں امام شافعی، یہ ایسے ہی سمجھ لو، یہ ایسے ہی سمجھ لو جیسا کہ احتشام نے جو ہے شادی کی، یہ بول کر کے جو ہے وہ فلاں آدمی آپ کی جو ہے 1 سال خدمت کرے گا، اور اس آدمی کی رضامندی ہے وہاں، اس آدمی کی رضامندی. فلاں آدمی فلاں عورت سمجھو، فلاں آدمی بولتے میری بھی دوسری خدمت کیوں کرے گا، فلاں عورت، فلاں آزاد عورت آپ کی جو ہے 1 سال تک کیا کریں گی بھائی؟ خدمت کریں گی. اس پر جو ہے اگر مہر طے ہوا ہے تو امام شافعی کا خیال ہے کہ حنابی ایسے ہی کہتے ہیں، حنابی ایسے ہی کہتے ہیں. لہذا اس وقت جو ہے یہ جیسے مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، فلاں کے بجائے خود انہیں بول رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں گا 1 سال،
یہ بھی مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی آزاد کی خدمت ہے, یہ بھی آزاد کی خدمت ہے. کیا بولتے ہیں وہ؟ یہ آزاد کی خدمت ہے, یہ بھی آزاد کی خدمت ہے. لہذا اس میں اور اس میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ اس سے شادی کیا ہے ایک آزاد دوسرے آزاد کی خدمت پر اس کی رضامندی سے. وعلی الرعی الزوجی غنمہا, اور شوہر کے بیوی کی بکریاں چرانے پر, یہ بھی ایک خدمت ہے کہ شوہر کیا کریں گے, اس کی خدمت ڈائریکٹ نہیں کرے گا, لیکن اس کی جو ہے بکریاں ہیں وہ بکریاں چرائیں گا, ایسے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو جو ہے بکری چرانا انہوں نے جو ہے مہر طے کر لیا تھا. نہیں معلوم ہے بکری چرانا جیسے مہر طے کرے تھے 8 یا 10 سال تک جو بھی ہو, تو جو ہے وہ جیسا جائز تھا یہ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. یہ آدمی جو ہے بیوی کی خدمت تو نہ کرے بطور مہر کے, بلکہ اس کی بکریاں چرائے. اس کی کیا کرے؟ بکریاں چرائے. تو احناف تم یہ کو صحیح بولتے ہو, تو ویسے ہی اگر انہیں خدمت کرا تو بھی صحیح ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ احناف کے پاس یہ دونوں مسئلے ثابت ہیں یا نہیں, وہ ایک الگ شکل ہے, وہ ایک الگ شکل, لیکن اس کو جو ہے بطور مثال کے پیش کر رہے ہیں امام شافعی. اب ہماری دلیل دیکھیے, وَلَنَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ إِنَّمَا هُوَ الْإِبْتِغَاءُ بِالْمَالِ. ہماری دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مہر کے تعلق سے کیا فرمایا؟ ابتغاء بالمال فرمایا. وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. محرمات عورتوں کے علاوہ بقیہ عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے, اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کو مالوں کے بدلے تلاش کرو. تم ان کو کیا کرو؟ مالوں کے بدلے تلاش. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کیا بن سکتا ہے؟ صرف مال مہر بن سکتا ہے, غیر مال مہر نہیں بن سکتا. بولو یہاں مہر بن سکتا ہے, غیر مال مہر نہیں بن سکتا. اب وہ مال جو ہے چاہے روپیہ پیسہ ہو, چاہے وہ کوئی چیز ہو, سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. وہ تعلیم لیس بمال, اور تعلیم مال نہیں ہے, تعلیم مال نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْمَنَافِعُ عَلَى أَصْلِنَا, اور ایسے ہی منافع, منافع معنی خدمت. منافع کس کو بولتے ہیں؟ چیز نہیں ہوتی ہے وہ, مطلب ہے کہ محنت یا فائدہ اٹھانا, کرایہ جس کو بولتے ہیں آپ. کرایہ کس کا ہوتا ہے؟ منافع کا ہوتا ہے. کرایہ کس کا ہوتا ہے بھائی؟ منافع کا ہوتا ہے. اب میں گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, اس کے پیسے دے رہا ہوں, وہ کرایہ ہے. میری خدمت سے مدرسہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو میرے کیا دے رہا ہے؟ اس کے پیسے دے رہا ہے. تو منافع مال نہیں ہے. بولیے, تو نہ تعلیم مال ہے, اسی طرح منافع مال نہیں ہماری اصل پر. وخدمت العبد ابتغاء بالمال. اچھا, پھر غلام اگر جو ہے اپنے مالک کی اجازت سے نکاح کرے اور 1 سال کی خدمت طے کرے, تو آپ نے وہاں پر کہا تھا کہ غلام اس کی خدمت کر دینا. تو ابھی میں بول چکا ہوں کہ غلام کی جو خدمت ہے وہ مال ہے, غلام کی جو خدمت ہے وہ مال ہے, کیونکہ انہیں خود مال ہے, تو اس کی ہر خدمت بھی کیا ہوتی ہے؟ مال ہوتی ہے. وخدمت العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسلیم رقبته, اور غلام کی خدمت مال کے ساتھ تلاش کرنا ہے اس کو اس کے رقبہ کے تسلیم کو شامل ہونے کی وجہ سے. اس کے رقبہ کی تسلیم کو شامل ہونا. رقبہ کی تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ پورے غلام کو بھی سپرد کر سکتا, گردن کو سپرد کر سکتا, نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. اگر شوہر جو ہے یہ بولتا کہ میں جو ہے تم سے نکاح کیا اور مہر میں بطور مہر کے غلام دے دیا, تو جائز تھا نہیں تھا, کیونکہ انہیں غلام ہے, مال ہے وہ. تو جب رقبہ کا سپرد کرنا صحیح ہے تو اس کی خدمت کا سپرد کر دینا بھی صحیح ہے. اس کی خدمت کا, یہاں پہ دوسرے کی خدمت کی بجائے اپنی خدمت سپرد کر لے رہا ہے نا, تو انہیں سپرد کرنا در حقیقت کیا ہے؟ اس کا مالک سپرد کر رہا ہے. بولے ایسا, انہیں سپرد کرنا در حقیقت, کیونکہ انہیں اپنے آپ کو خریدنے بیچنے کسی کو کرایہ دینے کی صلاحیت رکھتا کیا؟ نہیں رکھتا. کون رکھتا ہے یہ صلاحیت؟ مالک رکھتا ہے. تو مالک کی اجازت سے نہیں بول رہا ہے, گویا کہ کون بول رہا ہے؟ مالک بول رہا ہے. آیا سمجھ؟ اتنا سمجھ میں نہیں آیا شاید. آیا؟ اور غلام کی خدمت مال کو تلاش کرنا ہے, مال کے ساتھ تلاش کرنا ہے اس کے رقبہ کو سپرد کرنے کو شامل ہونے کی وجہ سے, اس کے رقبہ کو سپرد کرنے کو شامل ہونے کی وجہ سے. ولا كذلك الحر, اور اس طرح آزاد نہیں ہے, اور اس طرح آزاد نہیں. آزاد کا معاملہ ایسا نہیں ہے, آزاد نہ مال ہے نہ اس کی خدمت مال ہے. ٹھیک ہے. وَلِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُ بِعَدَمِ النِّكَاحِ. دوسری دلیل احناف کے پاس یہ ہے کہ غلام خدمت کسی کر رہا ہے, سمجھ میں آتی بات, چاہے انہیں اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہو چاہے کسی اور کی بھی کر رہا ہے, وہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, تو بھی کس کی کر رہا ہے؟ در حقیقت انہیں اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہے. بلے ایسا کس کی خدمت کر رہا ہے؟ مالک کی خدمت کر رہا ہے. لیکن ایک آزاد آدمی احتشام میں اپنی بیوی کی خدمت کریں گے تو قلب موضوع لازم آ جائے گا. ایک آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرا تو کیا لازم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے احتشام کو قوام بنایا ہے,
کس کو بنایا قوام؟ احتشام کو بنایا. بنایا نہیں بنایا؟ اب اگر آپ بیوی کی خدمت کریں گے ایک شرط کی وجہ سے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ قوام نہیں ہوں گے، مقوم ہو جائیں گے. قوام کون رہیں گی؟ بیوی رہیں گی. ہوتا نہیں ہوتا؟ قلب موضوع لازم آتا ہے. بولتے کیا بولتے اس کو؟ اور اس لیے کہ آزاد شوہر کی خدمت نہیں جائز ہے اس کا استحقاق عقد نکاح سے. نہیں جائز ہے اس کا استحقاق. کیوں؟ بیوی کے لیے اس کا حق نہیں ہے کہ انہیں اپنے شوہر سے خدمت لے. اب احتشام کی بھی بول رہی پانی لاؤ جی ذرا. وہ حق اس کو نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا؟ شوہر جو ہے خوشی سے کر لیا تو الگ بات ہے. انہیں قوام ہونے کی حیثیت سے آپ کو حکم نہیں دے سکتے. آپ مگر کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے. پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر بیوی بولتی صبح صبح جا کے اڈلی لے کے آؤ، بٹر اڈلی، تو لانا پڑتا ہے کیونکہ کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بٹر اڈلی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بولتی شاید گھر والی. ایک مرتبہ کوئی اچھی چیز کھلایا تو پھنس جاتا آدمی، بار بار یاد آتی رہتی وہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک ہوٹل ہے وہاں پہ رائل بول کے، بنجارے روڈ نمبر 3 پہ. وہاں پر اڈلی جو ہے، اڈلی پہ انہیں بٹر ڈال کے دیتا. وہ بٹر اڈلی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے گرم گرم بہت مزیدار رہتی. تو ایک مرتبہ کھلا کے دیکھو اپنی بیوی کو، اس کے بعد سے چھوڑ دیا سو. دیکھو اس کے بعد. بہرحال لما فیہ من قلب الموضوع، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع ہے. اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ قلب موضوع. مطلب موضوع کیا تھا؟ شوہر قوام تھا. اب یہاں پہ کیا ہو جا رہا ہے؟ الٹا بیوی قوام ہو جاتی ہے، مقوم ہو جاتا. سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ بخلاف خدمت حر آخر رضاہ، ہاں برخلاف دوسرے آزاد کی خدمت کے اس کی رضامندی سے. دوسرے آزاد کی خدمت اگر ہے اس کی رضامندی سے تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر شرط کی وجہ سے کسی آزاد آدمی کی خدمت جو ہے مال بن سکتی ہے بطور اجرت کے. بطور اجرت کے اس کی رضامندی سے. لأنه لا مناقضہ تھا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی مناقضہ لازم نہیں آ رہا. مناقضہ مانے خلاف، کوئی توڑ نظر نہیں آتی. یا قلب موضوع نہیں ہوتا نا بھائی. احتشام میں اپنی بیوی کی خدمت کرے تو قلب موضوع ہے، لیکن احتشام جو ہے کسی اور کو مقرر کر دے کام والی کو خدمت کے لیے تو وہ قلب موضوع لازم نہیں آتا. اور برخلاف غلام کی خدمت کے، اپنی بیوی کے، تو غلام اپنی بیوی کی خدمت کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہیں تو غلامی ہے. اپنی بیوی کی خدمت کرنا در حقیقت اپنے مالک کی خدمت کرنا ہے. اپنی بیوی کی خدمت کرنا در حقیقت اس کے اپنے مالک کی خدمت کرنا ہے. وہ بھی خلاف خدمت العبد، اور برخلاف غلام کی خدمت کے لیے انه یخدم مولا، اس لیے کہ وہ معنن اپنے مولا کی خدمت کر رہا ہے. حیث یخدمها باذنه وامره، اس حیثیت سے کہ وہ اس کی یعنی بیوی کی خدمت کر رہا ہے مالک کی اجازت اور اس کے حکم سے. اچھا، اور ایک مثال دیے تھے بکریاں چرانے کا، موسیٰ علیہ السلام کی مثال. تو اس کو بھی جو ہے کیا بول رہے ہیں؟ بکریاں چرانا در حقیقت یہاں پر بیوی کی خدمت کرنا نہیں ہے. بیوی کی خدمت کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے گھر کے ضروریات پورا کرنا مقصد ہوتا ہے. کیا ہے بھائی؟ قیام البیت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بھائی؟ وہ بخلاف راج الاغنامی، اور برخلاف بکریاں چرانے کی، اس لیے کہ وہ باب قیام ہے امور زوجیہ میں سے. باب قیام ہے امور زوجیہ مانے شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی. امور زوجیہ، امور زوجیہ کو قائم کرنے کے باب میں سے. فلا مناقضہ تھا، تو لہذا وہاں پر بھی کوئی مناقضہ لازم نہیں آتا. یہ اس وقت ہے جبکہ ہم یہ مان کے چلیں، کہ احناف کے پاس کسی اور آزاد کی خدمت کا مقرر کرنا یا اسی طرح پر بکریاں چرانے کو مہر مقرر کرنا صحیح. لیکن اکثر فقہاء فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پاس نہیں، کیونکہ آزاد کی خدمت مال ہے نہیں. یا اسی طرح پر جو ہے بیوی کی بکریاں چرانا بھی مال نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، صرف یہ اوپر والی جو دلیل ہم دیے تھی یہ اس وقت میں بولے تھے جبکہ ہم یہ مان لیں کہ دوسرے آزاد کی خدمت کو مہر مقرر کیا جائے یا بکریاں چرانے کو مہر مقرر کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا اور مہر بھی صحیح ہے، مان کے چلے تو اس وقت یہ مسئلہ ہے. اگر اس کو ہم تسلیم ہی نہ کریں وہ بات ہی ختم ہو گئی. علی انہ ممنوع فی روایت، علی انہ ممنوع فی روایت، اس شرط اس بات پر کہ وہ ایک روایت میں منع ہے. اس بات پر کہ ایک روایت میں منع ہے. کیا مطلب؟ یہ چیز ایک روایت کے اعتبار سے یہ چیز احناف کے پاس قابل قبول نہیں ہے. ممنوع بولے تو قابل قبول نہیں ہے، بات ختم ہوئی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بات بولے تھے، کیا بولے دونوں؟ آزاد خود خدمت تو نہیں کرنا، البتہ کیا کرنا؟ پیسے دینا. اگر آزاد آدمی یہ بولا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور جو ہے تم کو کیا کروں گا بھائی 1 سال تک خدمت کروں گا، تو مہر کیا طے ہوتا ہے؟ خدمت لیکن انہیں کر نہیں سکتا، تو کیا کرنا؟ اس کے پیسے دینا پڑے گا.
کیوں بولے تھے وہ؟ اس لیے کہ انہوں جو ہے آزاد کی خدمت کو مال تو مانتے ہیں، آزاد کی خدمت کو تو مانتے ہیں، لیکن قلب میں موضوع لازم آ رہا ہے، انہیں خدمت کرا تو اچھا نہیں ہے نا، انہیں خدمت کرا تو اچھا نہیں، قلب میں موضوع لازم آ رہا ہے، لہذا خدمت کرے بغیر خدمت کا کیا دینا، قیمت دے دینا، ٹھیک ہے۔ پھر قول محمد پر واجب ہوتی ہے خدمت کی قیمت، اس لیے کہ مسمى مال ہے، مگر یہ کہ وہ سپرد کرنے سے عاجز ہو چکا ہے، لمکان المناقضۃ، مناقضے کی جگہ کی وجہ سے، مناقضہ توڑ، توڑ لازم آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ قلب موضوع ہو رہا نہیں ہو رہا۔ فصار کالتزوج علی عبد الغیر، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ غیر کے غلام پر شادی کرنا، غیر کے غلام پر شادی کرنا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر احتشام میں شادی کرتے وقت بولے کہ میں ابو تراب کا غلام جو ہے تم کو مہر میں دے دیا، کیا بولے؟ مہر میں دے دیا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو جو ہے خرید کے دو، یا تو کیا کرو، اب انہیں بیچنے کو انکار کر دیا، تو اس وقت کیا دینا پڑتا؟ غلام تو مقرر ہوا تھا لیکن دے نہیں سک رہے، تو کوئی ایسا مال مقرر کر دیے جو سپرد نہیں کر سک رہے ہیں آپ، کوئی ایسا مال نہیں کر سک رہے، تو کیا کرنا، اس غلام کی جو قیمت لگتی ہے بازاری وہ دے دینا ہے، جیسا کہ غیر کے غلام پر شادی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے قول پر مہر مثل واجب ہوتا ہے، آخری بات وہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ مال نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس یہ مال نہیں ہے، لأن الخدمت لیست بمال، اس لیے کہ خدمت مال نہیں ہے، اذ لا يستحق فيه بحال، اس لیے کہ وہ اس میں کسی حال مستحق نہیں ہوگا، کسی حال نہیں ہوگا۔ فصار کتسمیۃ الخمر والخنزیر، ایسے ہو گیا جیسا کہ شراب اور خنزیر کو مقرر کرنا، شراب اور خنزیر کو مقرر کرنا، وہ بھی غیر مال ہے، غیر مال مقرر کرے تو کیا لازم آتا ہے؟ مہر مثل لازم آتا ہے۔ وہذا لأن تقومها بالعقد للضرورۃ، اب اس کے بعد یہ تفصیل کرتے ہیں کہ آزاد آدمی کہیں بھی کام کرا تو اس کو جو پیسے ملتے ہیں نا، وہ ایک شرط کی وجہ سے اس کی خدمت کو مال مان لیا جاتا ہے، اس کی خدمت کو آپسی شرائط کی وجہ سے اس حد تک، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کو مال نہیں ماننا چاہیے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کو قیمت لگانا عقد سے ضرورت کی وجہ سے ہے، ضرورت کی وجہ سے۔ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ فِي الْعَقْدِ لَا يَجْوزُ تَقَوُّمُهُ، جب واجب نہیں ہوا اس کا سپرد کرنا عقد میں تو نہیں ظاہر ہوا ہے اس کی قیمت لگانا، تو حکم باقی رہے گا اصل پر، اور وہ ہے مہر مثل۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی کی جو خدمت ہوتی ہے نا، آدمی کی جو خدمت ہوتی ہے اس کو مال مان لیا جاتا ہے، کیوں مان لیا جاتا ہے؟ بطور ضرورت کے، بطور ضرورت کے۔ اب یہاں ایک آزاد آدمی اپنی بیوی کی خدمت کروں گا بول کے وعدہ کر لیا، مگر کر نہیں سک رہا، کون بولے یہ؟ امام محمد مانے اس کو کر نہیں سک رہا، لہذا اس کی خدمت تو مال ہے لیکن دے نہیں سک رہا، لہذا قیمت دے دو، یہ بول رہے تھے نا۔ ابو حنیفہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہاں پر اس کی خدمت کو مال ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی آزاد آدمی کی خدمت کو مال بطور ضرورت کے مانا جاتا ہے، بطور ضرورت کے مانا جاتا ہے۔ ضرورت یہ کہ انہیں کام کریں گا، اب میری خدمت ہے یہاں پہ، میں آگے کام کر رہا ہوں تو بضرورت میری خدمت کو مال مان لیا گیا اور اس کی اجرت مجھے مل رہی ہے، لیکن جو ہے کوئی آزاد بیوی، آزاد شوہر اپنی بیوی کی خدمت کر ہی نہیں سکتا، تو وہاں پہ ضرورت ہے نہیں، وہاں پہ اس کو مال ماننے کی ضرورت ہے نہیں، اس کی خدمت کو مال ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو حکم اپنے اصل پر آ جائیں گا واپس، اصل یہ ہے کہ آزاد کی خدمت مال ہے نہیں، آزاد کی خدمت مال ہے، جب مال ہے نہیں تو مہر مثل دے دو آپ، سمجھ میں؟ اور یہ اس لیے ہے کہ اس کی قیمت لگانا، کس کی؟ خدمت کی، آزاد کی خدمت کی قیمت لگانا عقد کی وجہ سے، عقد ہوتا ہے معاملہ، اجارے کا معاہدے کو عقد بولے ہیں یہاں پہ، معاملہ عقد سے ضرورتن ہے، پس جب نہیں واجب ہوا ہے اس کو سپرد کرنا عقد میں، کون سے عقد میں؟ یہ عقد سے مراد عقد نکاح، عقد نکاح میں اس کا سپرد کرنا واجب نہیں ہوا ہے تو نہیں ظاہر ہوا ہے اس کا قیمت لگانا، تو حکم اپنی اصل پر باقی رہ گیا، کیا ہے اصل پر؟ مہر مثل، تو آزاد کی خدمت مال شمار نہیں کی گئی اور غیر مال پر مہر مقرر ہوا تو مہر مثل دینا ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔